اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، کہ اے میرے رب تو بنا دے، ھذا بلدن، اس شہر کو، آمنن، امن کا بنا دے۔ یعنی یہ اس وقت کا ذکر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چٹیل میدان میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، وہاں پر کوئی بھی روزی روٹی کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دور چلے جاتے ہیں اور حضرت ہاجرہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں تو پیچھے مڑ کر یہ دعا کرتے ہیں، اے میرے رب تو اس شہر کو امن والا بنا دے، ورزق اہلہ، اور روزی دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمراتی، پھلوں میں سے، من آمن منہم، اور جو کوئی ان میں سے ایمان لائے، باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن کا فرات، جو کفر کرے گا، فامتیہ، تو اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا، قلیلاً، تھوڑا، ثم استرہ، پھر اس کو لے کر کے آؤں گا، الی عذاب النار، جہنم کی طرف، وبئس المصیر، اور جہنم جو ہے وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور یاد کرو تم اس وقت کو کہ جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد، بنیادوں کو، من البیتی، خانہ کعبہ کی، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی ان کو چن رہے تھے، تو یہ دعا کر رہے تھے کہ رب بنا، اے ہمارے پروردگار، تقبل منا، قبول کر ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ رب بنا، اے ہمارے پروردگار، وجعلنا مسلمین لک، اور کر دے تو ہم کو حکم بردار اپنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتن، ایک جماعت ایسی کر دے، مسلمتن لکا، جو کہ تیری فرما بردار ہو، وارنا مناسکنا، اور تو بتلا ہم کو حج کے قاعدے، وتب علینا، اور ہم کو معاف کر، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے آگے کہا کہ رب بنا، اے ہمارے پروردگار، وابعث، کہ تو بھیج، فیہم، ان میں، رسولن، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، یعنی یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں کا، یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ ان پر تیری آیتوں کو پڑھے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو سکھائے کتاب، والحکمت، اور حکمت کی باتیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، وَمَن يَرْغَبُ، اور کون ہے جو کہ پھرے، ان ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے، الا من سفیہ نفسہ، مگر وہی پھرے گا جس نے احمق بنایا یا بے وقوف بنایا ہو، نفسہ، اپنے آپ کو، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے منتخب کیا دنیا میں ان کو، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہی آخرت میں کیا ہے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ وقت بھی یاد کرو، اذ قال لہ، یاد کرو جب اس کو کہا، ربہ، اس کے رب نے، اسلم، کے حکم برداری کر، یعنی فرما برداری کر، قالا، تو اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اسلمتو، کہ میں حکم برداری کرتا ہوں یا فرما بردار ہوں، لرب العالمین، تمام عالم کے پروردگار کے لیے، ووصا، اور یہی وصیت کر گئے ابراہیم علیہ السلام، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام بھی یہی وصیت کر گئے اپنے بیٹوں کو، ان اللہ اصطفی لکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن کر دیا ہے تم کو یہ دین، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، سو ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ مسلمان ہو کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ تم فرما برداری کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں فرما برداری کرتا ہوں اس رب کی جو کہ دونوں جہان کا رب ہے، اور یہی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے بھی جو ہے اپنی بیٹوں کو یہی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، تم جو ہے اسی دین پر رہنا جس پر آبا اجداد یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام
اور اسی طریقے سے سارے نبی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین تم کو چن کر کے دیا ہے، پس تم مت مننا الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ مسلمان ہو کر۔ اس بات کو ہم بھی اپنے اوپر لے سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھی یہ دین اور یہ شریعت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم کو امتی بنایا ہے، تو یہ چیز ہم کو چن کر کے دی ہے۔ تو ہم لوگ بھی جو ہے ہمیشہ اپنے دین کے فرما بردار رہیں، سیدھے راستے پر چلیں، ٹیڑھے راستے کو اختیار نہ کریں، اور ہم جو ہے ہر وقت مسلمان رہیں اور ہم نہ مریں مگر یہ کہ مسلمان ہو کر۔